بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرت صدر محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب قائم مقام ناظم امارت شرعیہ، اور مدھوبنی میڈیکل کالج کے بانی و ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب، کٹیہار میڈیکل کالج اور الکریم یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب، مولانا ڈاکٹر پروفیسر شکیل احمد قاسمی صاحب، دیگر اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پروگرام اخیر مرحلے میں ہے، وقت موعود سے ہم لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے کوئی لمبی بات نہیں کہنی ہے۔ ہم اور آپ سب مل کر حضرت امیر شریعت اپنے مخدوم مکرم کا خطاب سنیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ تاہم تعمیل حکم میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو گیا۔ تعلیمی پسماندگی یا مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ اگر تلاشیں، اس کے اسباب، حقائق اور تدارک پر اگر آپ غور کریں، ظاہر ہے کہ یہ اسباب ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، بات بڑی اچھی لگی، اس کا حل کیا ہے؟ حل پھر وہی ہے کہ ہم نے تعلیم کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ کھانا اور پینا جس طرح زندگی میں ضروری ہے کہ اگر آدمی نہ کھائے نہ پیے تو ظاہر ہے 2 روز 4 روز ہفتے روز کے بعد وہ مر جائے گا، لیکن علم کے بغیر ایک سانس بھی جو شخص زندہ ہے گویا وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ علم کی ہر سانس میں ضرورت ہے، ہر لمحے ضرورت ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو محسوس کیا؟ کھانے کے لیے تو بڑا اسٹینڈرڈ نظام ہے، معمولی سے مرحلے کے لیے 40 سے 50 ہزار روپے ایک دعوت میں خرچ کر دینا عام مزاج ہے۔ ایک شادی میں 25 سے 30 لاکھ روپے کا خرچ کر دینا متوسط طبقے کے کاشتکاروں اور کسانوں کا مزاج بن چکا ہے، اور اگر مناسب گھرانے کی بات کیجیے تو 2 کروڑ 3 کروڑ روپے خرچ ہونا عام بات ہوگی۔ آپ نے محسوس کیا کہ کہیں ایک شادی میں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک بہت بڑا معیاری انداز کا اسکول قائم کر سکتے ہیں جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں ہماری نئی نسلیں تیار ہو کر نسلوں کو بناتی رہیں گی اور پورے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک ایسا اصلاحی کردار اور ایک ایسا انقلاب پیدا کرے گی کہ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، آپ نے اسے نہیں سوچا ہوگا۔ ہم اور آپ پیسے آتے ہیں تو زمین اور جائیداد میں، کھیت اور کھلیان میں، بلڈنگوں میں، فلیٹوں میں، کارخانوں میں اور دیگر چیزوں میں اسے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اسکول بھی در حقیقت جہاں تعلیم کا ذریعہ ہے، یہ خود ترقی کا بھی اور معاشی مضبوطی اور معاشی استحکام کا بھی ذریعہ۔ آپ نے اپنے کاروبار کا ذہن اسی کو کیوں نہیں بنا لیا؟ اپنا رخ کیوں نہیں بدل لیا؟ آپ نے نہیں بدلا۔ اسٹیج سے تقریریں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن بات وہیں پر آ کر پھر رک جاتی ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے مزاج کو، اپنے فکر کو نہیں بدلا۔ ہم سبوں کے مرشد مخدوم گرامی حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بہار نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں تعلیم کا مشن لے کر کھڑے ہوئے، اور جس مشعل کو، جس وقار، معیار، دانشمندی اور پوری بصیرت کے ساتھ عام کرنے کا جو کام کیا ہے، اس پورے ملک میں گزشتہ 3 دہائیوں میں
कोई ऐसा नाम नहीं मिलता जिन्होंने इस मेयार के साथ काम किया और इस पूरे मुल्क को इब्तिदाई से लेकर आला तालीम तक के सोचने के लिए जो राहें हमवार की। रहमानी 30 के बानी है। रहमानी 30 को आप क्या समझते हैं? ये इस मुल्क का एक अजीम वो कारनामा है जिसे तजदीदी कारनामा कर कह सकते हैं। एक आलिम के दिमाग ने, एक मुफक्किर के दिमाग ने, एक ऐसे इंसान के दिमाग ने उसे पैदा किया कि दिमाग नहीं अक्लें दुनिया की हैरान है कि आखिर इस इंसान के दिल और दिमाग में ये खाका कैसे पैदा हुआ। उसने पूरे मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े तालीम याफ्ता, बड़े बड़े माहिरीन तालीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उसमें क्या तरीक़ाकार है जिसकी बुनियाद पर ऐसी मकबूलियत और ऐसी 100% कामयाबी की शक्लें तलाश की गई। लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि एक रहमानी 30 से काम नहीं चलेगा, इसके निज़ाम को फैलाना बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन हैरत होगी, मुझे कहना नहीं चाहिए कि आज रहमानी 30 को भी जो असबाब वसाइल चाहिए हमारी कौम उसे देने के लिए तैयार नहीं है। जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा किया हो, जिसने पूरी दुनिया के मुफक्किरों को, अमेरिका और यूरोप के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया हो, आज इस मुल्क ने और इस मुल्क की आवाम को उसको भी देने के लिए बहुत सारा सामान नहीं है। यह है तालीमी पसमानदगी के असबाब। आप ये नारा तो लगा लेते हैं कि पेट में पत्थर बांध लेंगे, नहीं खाएंगे, पढ़ाएंगे, ये नारे ही नारे हैं, लेकिन यहाँ अरबों करोड़ों रुपए हम इधर उधर लगा देते हैं तालीम के नाम पर, कुछ नहीं। आज के इस सेमिनार में, आज के इस प्रोग्राम में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बिस्वी ब्लॉक के तमामी जिम्मेदारों को और इजलास के मुनक़िद करने वाले तमामी हज़रात को, खासतौर पर हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी साहब को कि उन्होंने इस तरफ मुतवज्जे किया और ये कोशिश किया कि इलाके की पसमानदगी और खासतौर पर तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए हमें बैठना होगा, लाएअमल बनाना होगा, सोचना पड़ेगा, जब जाकर ये निज़ाम बनेगा। एक बात मैं अर्ज़ करूं, जिस सरजमीन पर आप जमा हैं, ये 1980 में इस जगह पर यह स्कूल कायम करने का प्रोग्राम बना। 1989 में यह निजाम शुरू हुआ और इस एकेडमी ने जिस अंदाज पर इस पूरे इलाके और पूरी आबादी में तालीमी मेयार को बुलंद, मुस्तहकम और तालीम को आम करने में किरदार अदा किया है, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। अगर आज डॉक्टर फैयाज साहब ने मधुबनी मेडिकल कॉलेज की शक्ल में यहाँ की आवाम को जो बड़ा सरमाया और जो बड़ी कीमती एक चीज अता की है, आप इसकी आपको कदर करनी चाहिए। लेकिन जाहिर है माहिरीन तालीम की कदर नहीं, उसका निजाम मेयार जो होना चाहिए वह हौसले नहीं। इसलिए मैं सिर्फ इस तमहीद के बाद जो मुझे एक पैगाम सिर्फ देना है वो ये है कि आज आप हजरात ये अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि इमारत शरिया सिर्फ काम नहीं करेगी, जमे कलमा सिर्फ काम नहीं करेगी, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया अगर तन्हा सिर्फ काम करेंगे इससे काम नहीं हो पाएगा। आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सब मसूल हैं, खड़े हों और उस मिशन को लेकर खड़े हों जिसको हजरत अमीर शरीयत साहब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हम सब के मुर्शिद, हम सब के मखदूम और हम सब की आन बान और शान थे, उन्होंने जिस मिशन को हमारे हाथों में दिया, उनके साहबजादे गिरामी कद्र और उनके सच्चे और मुखलिस जानशीन जिन्होंने अपनी अलालत के बावजूद दिन और रात, सुबह और शाम पूरी जाफशानी के साथ तालीम को इस मुल्क में और खास तौर पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड में आम करने का जो एक इरादा नहीं बल्कि अज़्म मुसम्मम किया और जिसके लिए खड़े हैं। और अभी कई स्कूल कायम हो चुके और मुसलसल कई स्कूलों का प्रोग्राम अभी आगे है, यहाँ से लेकर उड़ीसा और कटक और राउरकेला, रांची तक। जाहिर है इन तीनों सूबों में इसमें जरूरत इस बात की है कि हम और आप सब हजरत मेरी शरीयत के साथ शाना बशाना उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों, एक आवाज पर लब्बैक व सादैक कहने के लिए तैयार हों कि हम और आप हजरत मेरी शरीयत को ये एतमाद दिलाइए कि हजरत आप खड़े हों, आपके कदमों से कदमों में मिलाकर आपकी इत्तिबा और नक्श कदम पर चलकर जिस समौतात का इजहार हमने किया है, एक बार फिर मधुबनी की सरजमीन से वो इस्तकबाल हम आपका करते हैं
اور آپ کا استقبال کاموں کا استقبال ہے، اس لیے ہم کاموں کے لیے آپ کے ساتھ مستقل 100% پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ جہاں آواز دیں گے اور تعلیم کے جس مشن کو کھڑا کرنے کے لیے ہم حکم جاری کریں گے، اس حکم کو لے کر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کرنا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، ابو بکر اپنا سارا مال پیش کر دیتے تھے، عمر اپنا نصف مال پیش کر دیا کرتے تھے، تو کیا ہم اپنا 40واں حصہ بھی نہیں پیش کر سکتے؟ کیا ہم اس کو اپنے گھر سے کچھ نہیں لگا سکتے؟ اگر ہم سب نے ارادہ کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ سرکار کی سنت اور اس کا اسوہ ہے کہ پہلے وہ مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں، تعلیم کے لیے دار ارقم اور صفہ نبوی تعمیر کرتے ہیں، اس صفے کے بعد پھر وہ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں یہ تو نہیں ہو سکا کہ ہم اپنے گھروں سے پہلے اپنے مساجد، مدارس، مکاتب اور اسکولوں کا نظام قائم کریں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اب گھر کی دوسری تیسری منزلیں نہیں بنیں گی، اب کارخانے پر کارخانے نہیں لگیں گے، اب لگے گا تو اسکول پر اسکول، کالج پر کالج، مدارس پر مدارس، مکاتب پر مکاتب، ہم تعلیم کے کو لے کر عام ہوں گے، اس کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا معیار در حقیقت تعلیم ہے، جس قوم نے اس دنیا کو تعلیم سے روشناس کرایا ہے، اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام نے اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وہی تعلیم کے ساتھ کیا، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے اعلان کیا تھا انما بعثت معلما، انہوں نے کہا میں کائنات میں معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا، پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اے لوگوں، تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی رسول اللہ کی سنت ہے، یہی اس قوم کا مزاج ہے، یہی شریعت کا مزاج ہے۔ اس لیے اگر اس اللہ کے ماننے والے، اس رسول اللہ سے کی اتباع کرنے والے اور اس کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے، اس قوم کے مزاج شناس اور اس قوم کے آپ ایک مخلص فرد ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو کیا ہم سب کھڑے ہوں گے حضرت امیر شریعت کی آواز پر انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ لیکن یہ نعرہ تکبیر ہی نہ رہے، بلکہ وہ نعرہ مستانہ اور نعرہ دیوانہ بن جائے کہ جس دیوانگی میں ہم کو کچھ کرنا ہے اور کرم کے دم لینا ہے۔ یاد رکھیں کام جنون اور دیوانگی سے ہوا کرتا ہے، جب تک آپ میں جنون اور دیوانگی نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ یاد کیجئے قطب اعظم حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر کیسے گاؤں گاؤں کا دورہ کیا۔ یاد کیجئے اس زمانے کو تو آپ نے خوب دیکھا جب حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کیسے کیسے دورے کی۔ یہ ادارے جو آج قائم ہیں، یہ مکاتب کا نظام جو چل رہا ہے، یہ تعلیم جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہی بزرگوں کی دین ہے، اسی کا تحفہ ہے۔ اس لیے آج اسی پر لگ کر ہمیں یہ دیکھنا۔ لیکن ایک بات اور عرض کروں، افسوس کی ضرورت نہیں، یا بزدل بننے کی ضرورت نہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یا پستہ دل اور مغموم دل لے کر جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ تو تعلیم میں بڑے پسماندہ نہیں۔ پسماندگی کہیں جا رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہوئے، آگے بڑھنا مگر بہت آگے بڑھ چکے ہیں، آدھے راستے پر آپ جا چکے ہیں۔ آج کا سروے اگر اٹھائیے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو چھوڑیے اور رگناتھ مشرا کی رپورٹ کو چھوڑیے، آپ اگر فوری تازہ سروے کرائیں گے، کل اگر 10% تعلیم رہی ہوگی 20 ماہ سے 10 سال 20 سال پہلے، تو آج کم از کم 40% تعلیم کی شرح ہوگی۔ بہت تیزی کے ساتھ تعلیم بڑھ رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہر گھر میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا ایک مزاج بن گیا۔ لیکن ڈراپ آؤٹ کی شکلوں نے معیار تعلیم کو، شرح تعلیم اور خاص طور اعلیٰ تعلیم کو جو کم کیا، یہ غمناک ہے۔ اس لیے آپ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کے تجربات سے، ہمارے شریعہ کے اس مشن سے فائدہ اٹھائیے اور عزم کیجئے اور پختہ ارادہ کیجئے کہ ہم اور آپ سب مل کر تعلیمی ادارے قائم کریں گے۔ تعلیمی ادارے کے لیے حضرت سے مل کر، حضرت کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، جو ادارے قائم ہیں اسے مستحکم کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ تعالی شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور دین اور ملت، علم اور عمل کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔